وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. پھر شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں وہ دونوں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا تم سب زمین پر اترو، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں ایک وقت معین تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ حاصل کرنا ہے۔ مگر شیطان نے دھوکہ دے کر وہ پھل کھلا دیا، جنت سے نکلوا دیا اور اس دنیا میں لا کر ڈال دیا۔ تب آدم و حوا سے اور مور سے جو شیطان کو پروں پر جنت میں لے گیا تھا، اور سانپ سے جو منہ میں رکھ کے لے گیا تھا، اور شیطان سے اور سب سے ہم نے کہا تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض و عداوت ہے، تم سب جنت سے نکل جاؤ، زمین پر رہو، وہی تمہارے رہنے کی جگہ ہے، تمہارے لیے وہاں فائدے پیدا کیے ہیں، جیتے جی تک وہاں بسر کرو۔ اس میں اس آیہ مبارکہ میں یہ جو بغض و عناد کا مسئلہ آیا ہے کہ عداوت ہے، بغض ہے، حسد ہے، اس کے بارے میں ایک مرتبہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا سیدی یا رسول اللہ، سب سے زیادہ خطرناک آگ کون سی ہے، دنیا کی آگ یا جہنم کی آگ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ دنیا کی آگ خطرناک ہے نہ جہنم کی آگ خطرناک ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر کون سی آگ خطرناک ہے؟ سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ خطرناک آگ جو ہے وہ حسد کی ہے، بغض کی ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے سیکھ لیے، ان کے ذریعے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ جب یہ حکم ہوا اس وقت آدم علیہ السلام نے چند کلمے اللہ کے پاس سے یاد کر لیے، یعنی اللہ نے جو ان کو تعلیم کیے تھے یاد تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ اسی وقت الہام ہوا، جیسے میں نے کل بات کی حضرت علامہ ابن کثیر کے حوالے سے کہ اس نے دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ آسمان کے زینے پہ کچھ نام لکھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نام پڑھ کے پھر آدم علیہ السلام نے اس نام کا وسیلہ ٹھہرا کے پھر توبہ کی، اللہ نے توبہ کو قبول فرمایا، ان کی توبہ قبول فرمائی، اللہ نے ان کی لغزش سے درگزر کی، ان پر رحمت کی نظر کی۔ وہ ہر شخص کی توبہ قبول کرتا ہے، جو توبہ پر مرتا ہے اس پر رحم کرتا ہے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں صحابی موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ریاض الصالحین میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کبھی بھی لمبی عمر کی دعا نہ مانگنا، جب بھی دعا مانگنا تو یہ مانگنا کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اگر آپ 100 سال بھی زندہ رہیں، اگر ایمان پہ موت نہ آئی تو 100 سال کی زندگی بیکار جائے گی۔ جب آپ خاتمہ ایمان پہ مانگیں گے نا کہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرمائے، ایمان کی حالت میں موت آئے، زندگی تھوڑی ہو یا زیادہ اس کا مول پڑ جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ من کلام الآخر لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ اے معاذ جس کی زبان پہ آخری کلمات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب، اس سے حساب بھی نہیں لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اس لیے دعا ہمیشہ ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، مرتے وقت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے چہرہ و دعا کی زیارت اور زبان پہ کلمہ طیبہ جاری فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پھل کھانے میں بھول ہو گئی۔ اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کی، حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، یہ بھول کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان ایک روزہ رکھ لے، اسے یاد نہ رہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، وہ بھول کر کوئی چیز بھی کھا لے، اس کے اوپر وہ حد نہیں لاگو ہوتی جو روزہ توڑنے والے کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ بھول کے اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں پانی پی لے، کھانا کھا لے، کوئی چیز بھی کھا لے، اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ بھول کی حالت میں اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے
وہ پھل کھانے میں جو بھول ہو گئی، مگر ان کے بڑے رتبہ کے لحاظ سے، ان کے بڑے رتبہ کے لحاظ سے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، ان کا جو مقام تھا، ان کا جو رتبہ تھا، ان کے شایان شان، یہ بھول بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے انہوں نے اس کو اپنے لیے ظلم سمجھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کہا ورنہ انبیاء علیہ السلام وجہل اور کثرت سے کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کل بات کی کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ دو ایسے شخصیات ہیں جو دو ایسی چیزیں ہیں، ایک اللہ کے نبی اور دوسرے اللہ کے فرشتے، یہ دونوں معصوم ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی معصوم کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے وہ اور بھول چوک کر کوئی گناہ نہیں، بھول چوک کا کوئی گناہ نہیں، اس بھول سے آپ نے توبہ کی، اس سے ان کی اولاد کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی قصور ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب ہماری بات ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے جب کوئی بھول ہو جائے تو اس کو اپنی غلطی پہ، اپنی اس بھول پہ ڈٹ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ کرنی چاہیے، فوراً رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم سے یہ خطا ہو گئی ہے، ہم سے یہ بھول ہو گئی ہے، ہمیں معاف فرما۔ ہم نے تو آگے ایک آیا مبارکہ اور سماعت فرمائیے، والذین کفروا وکذبوا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع ہدایٰ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یعنی آدم اور حوا اور ان کی ذریت یعنی ہم جو پیدا ہونے والی تھی جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ کچھ غم۔ ہم نے ان سے یہ کہا کہ زمین پر اتر جاؤ، اور خاص ذریت آدم مطلب آدم کی اولاد جو ان کی پشت میں تھی، خطاب کیا کہ جب میرے پاس سے تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور میں رسول اور کتاب بھیجوں تو اس کی اتباع کرنا۔ جو کوئی میری کتاب اور میرے رسول کی اتباع کرے گا ان کو آئندہ عذاب وغیرہ سے خوف نہ ہوگا اور گزشتہ پر رنج نہ ہوگا، یا یہ کہ نہ ان کو کبھی رنج ہوگا نہ غم، یا یہ کہ جب موت ذبح ہوگی اور دوزخ کے دروازے بند ہوں گے اور کافروں پر وہ وقت بہت ہی سخت ہوگا تو ان مومنوں کو نہ کچھ رنج ہوگا نہ غم ہوگا۔ جو حضور علیہ السلام اور اس کے علاوہ انبیاء پہ ایمان رکھیں گے، جب اللہ تعالیٰ پورے جلال میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے بھی بند کر دے گا، ابھی جہنم کے دروازے بھی بند ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا قہر ہوگا، اللہ کا غصہ ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کی وجہ سے جو ہم نے عرف عام میں بات سنی ہے کہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، بالکل سوا نیزے جتنا فاصلہ ہوگا سورج اتنا بندے کے قریب آ جائے گا، اور بندے کا وجود اس طرح جل رہا ہوگا جیسے کوئی کلیجہ آگ پہ جل رہا ہوتا ہے، اسی طرح بندے کا وجود جل رہا ہوگا اور بندے کے وجود سے پسینے کے فوارے نکلیں گے، اور پسینے کی کیفیت یہ ہوگی کہ بندہ ناک تک منہ تکر پسینے میں غرق ہو جائے گا، اتنا پسینہ ہوگا کہ بندے کا پورا وجود اس پسینے کے پانی میں غرق ہو جائے گا اور وہ پانی بدبودار ہوگا۔ جب ایسا ماحول ہوگا تو پھر ایسے ماحول میں کافروں کو، منافقوں کو اور کفار مکہ و مشرکین مکہ، کفار اور مشرک یا کہ نافرمان خدا، نافرمان مصطفیٰ، ان پہ وہ وقت بہت بھاری ہوگا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء کے ماننے والے ہوں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، ان کو اس وقت کا کوئی غم اور کوئی رنج نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ تسلی دے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار فیہا خالدون، اور جو لوگ کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہی دوزخی ہیں، ان کو اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا، اور جو کفر کرے گا میری آیتوں اور رسولوں کو جھٹلائے گا وہ دوزخ میں پڑے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا، نہ مرے گا نہ نکلے گا۔ اب ہمارے لیے شریعت کا قانون، قرآن کا قانون یہ ہے کہ جب کہ میں نے کچھ دن قبل درس قرآن میں یہ بات کی کہ اگر کوئی بندہ کہے، علم اصول دین یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ حدیث مصطفیٰ ہے تو آپ کی اگر علم میں وہ حدیث نہیں ہے، آپ نے پڑھی بھی نہیں، آپ نے کسی سے سنی بھی نہیں، اب آپ کو حکم یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار یہ تو حدیث ہی نہیں ہے،
نہیں، آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کہیں بھائی حدیث ہوگی لیکن میرے علم میں نہیں، قرآن کریم کی آیت کا کوئی بھی مفہوم، کوئی بھی حکم آپ کے سامنے بندہ پیش کرتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ تو قرآن کی آیت نہیں ہے، میں تو اس کا حکم مانتا ہی نہیں ہوں۔ دیکھیں تبت یدا ابی لہب وتب، آیا مبارکہ، سورت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وعید میں نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابو لہب نے سرکار کے ہاتھ کے بارے بات کی کہ اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب میرے یار کا ہاتھ توڑنے والے، اللہ کرے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب اس صورت میں ذکر تو ابو لہب کا ہو رہا ہے، لیکن نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر یہ بھی صورت پڑھے گا تو اس کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جس صورت میں کافروں کی وعید ہے، جس میں کافروں کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وعید فرمائی ہے، ان کی بات کی ہے، تو وہ بھی قرآن کی آیت ہے، وہ بھی قرآن کی صورت ہے، وہ بھی قرآن ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں تو اس کا بھی اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو عشق مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں قرآن پڑھیں۔ حضور کے دور، حضرت عمر کے دور میں ایک قاری قرآن تھا، امام کا، مسجد کا امام تھا، وہ ہر روز فجر کی نماز میں ایک سورت پڑھتا تھا، عبس وتولی، 30ویں سپارے کی سورت ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ جب نمازیوں نے ہر روز یہ سورت سنی تو ایک دفعہ حضرت عمر فاروق کے دور بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی کہ حضور فلاں مسجد کا جو امام ہے وہ ہر روز فجر کی نماز میں یہ سورت کی تلاوت کرتا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اس قاری قرآن کو، اس مولوی صاحب کو، اس امام صاحب کو بلاؤ۔ جب اس امام کو پیش کیا گیا فاروق اعظم کی بارگاہ میں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بھی حضرت صاحب آپ کے بارے شکایت آئی ہے کہ آپ ہر روز فجر کی نماز میں سورہ عبس وتولی پڑھتے ہیں، تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کا پڑھنے کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے فاروق اعظم مجھے اس سورت سے پیار ہے، مجھے اس قرآن کی سورت سے پیار ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں بھئی آپ کو کس طرح کا پیار ہے؟ بھئی پیار میں بھی تو کئی رنگ ہوتے ہیں نا۔ آپ نے فرمایا کس طرح کا آپ کو پیار ہے؟ تو اس کے بخت ہر گئے، اس کے نصیب بد نصیب، اور اس نے بولا کہ اے فاروق اعظم میں اس لیے اس صورت سے پیار کرتا ہوں کہ اللہ نے اس صورت میں اپنے محبوب کے اوپر سختی کی ہے، اپنے محبوب کو تھوڑا سا کھینچا ہے، اپنے محبوب کے اوپر سختی کی ہے، اور سختی کرنے والی صورت مجھے بہت پسند ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فوراً تلوار نکالی، آپ نے فرمایا اوے بدبخت امام، اوے بدبخت قاری قرآن، تو قرآن بھی پڑھتا ہے تو حضور کی منافقت میں پڑھتا ہے، حضور کی گستاخی میں پڑھتا ہے۔ آپ نے فوراً اس قاری صاحب کا سر قلم کر دیا، اس کا قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہمیں ایسے قاری کی ضرورت نہیں، ایسے امام مسجد کی ضرورت نہیں، ہمیں ایسے معلم کی ضرورت نہیں جو قرآن بھی پڑھے تو حضور علیہ السلام کی مخالفت میں پڑھے۔ ہمیں قرآن بھی پڑھنا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، سرکار کی عظمت، سرکار کی رفت بیان کرتے ہوئے اور محبت میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔